مسلمانوں کو صاف ستھرا رہنے کے نام پر پانی بہت ضائع کرتے ہوئے دیکھا ہے. بات بات پہ غسل ہے، وضو ہے، آپ کہتے ہیں باوضو رہو، تو پانی اتنا ضائع ہو جاتا ہے. پانی دیا بھی رب نے ہے اور وضو کا حکم بھی اسی نے دیا ہے، تو میری آپ کی عقل کیوں چلے گی جناب؟ دوسری اصل میں مسئلہ پتہ ہے کیا، خامہ خائی کی انسپریشن دوسری قوموں سے لی ہوئی ہے. پانی کا استعمال مجھے بتائیں، ہمارے یہاں تو فلش اور یہ اب آیا ہے، وہاں ایک فلش کے نام پر پتہ نہیں کتنے لیٹر پانی نکل جاتا ہے. ٹھیک ہے نا، تو یہ تو صدیوں سے پتہ نہیں کتنے سالوں سے یہ جاری تھا، تو اس پر تو کسی نے کوئی اعتراض نہیں کیا. مسلمانوں کے وضو پہ تکلیف، روڈ دھل رہے. اصل میں جو ہے نا ایکچولی تکلیف جو ہے نا، اگر آپ پیچھے دیکھیں نا تو وہ اسلام سے ہے. وہ کہہ نہیں پاتے کہ وضو کیوں کرتے ہیں، یہ نہیں کہہ پاتے کہ نماز کیوں پڑھتے ہیں، تو وہ پانی کے نام پر ان کو وضو چبھنے لگ گیا ہے. آپ دیکھیں جب بھی خرچ کی باری آئے گی کہ یار خرچہ زیادہ نہ ہو، تو جناب وہ قربانی پر پرابلم شروع ہو جائے گی، تو حج پر پرابلم شروع ہو جائے گی، اور ربیع الاول کی لائٹوں پہ پرابلم شروع ہو جائے گی. اب رمضان میں ہم نے کچھ کہا تھوڑی سیلیبریشن کر لیں. یہ ہر موقع پر جو تکلیف ہے نا، وہ اسلام کے نام خرچ کرنے پر ہے. کرکٹ میچ پر جناب کروڑوں روپے خرچ ہو رہے ہیں، آتش بازیاں ہو رہی ہیں، پتہ نہیں کیا کیا دن اب تو منائے جا رہے ہیں، کون سا ڈے، ہر ڈے پر کارڈ چل رہا ہے، مدر ڈے تو فادر ڈے تو پتہ نہیں ایسے ایسے ڈے جس کے نام بھی نہیں سنے تھے. ٹھیک ہے نا، اسکولوں میں الگ فنکشن چل رہے ہیں، ہر بار پہ یونیفارم نئے پہنائے جا رہے ہیں. کبھی کوئی آپ بات نہیں سنیں گے. جب بھی اسلام کے نام پر خرچ ہوگا تو اصل میں ڈائریکٹ اسلام کو برا کہہ نہیں سکتے، تو کوئی نہ کوئی بہانہ کر کے جناب اس سے بہتر ہے کسی غریب کی شادی کرا دیں. جتنا رمضان میں غریبوں کا بھلا ہو رہا ہے سحری افطاری کے نام پر، وہ کھا رہے ہیں لوگ جنہوں نے بیچاروں نے سارا سال نہیں کھایا. اسلام کے ہر تہوار میں غریبوں کا بھلا ہے، اسلام کی ہر سیلیبریشن میں انسانوں کا بھلا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو کوئی نہ کوئی پرابلم اسلام سے ہی ہوتی ہے. جناب وہاں پر جتنے شاور لیے جاتے ہیں، آپ کبھی بیرون ملک جائیں تو صحیح، وہاں تو ڈے شاور الگ ہے، تو نائٹ شاور الگ ہے، اور جناب کتنے پولز بنے ہوئے ہیں، اس میں کتنا پانی، کسی پانی کو ضائع کرنے کا کوئی ٹینشن نہیں ہے. مہینے میں ایک بار نہانا ہے، پورا پول جو ہے پتہ نہیں کتنے لیٹر کا بھر دیا انہوں نے اپنے گھروں کے اندر. تو کوئی بندہ کہے کہ بھائی نہانا تھا تو باتھ روم میں نہا لیتے، سوئمنگ پول کیوں بنایا؟ نہیں، وہ ورزش ضروری ہے، یہ وضو کے نام پر ان کو پرابلم ہو رہی ہے. تو بہرحال اب تو ماشاءاللہ بلکہ پاکستان میں کئی جگہوں پر یہ کام شروع ہوا، اور یہ ہونا چاہیے. انکریج ہم بھی کرتے ہیں، بلکہ ہم نے بھی FGRF کی طرف سے اس پہ غور کرنا شروع کر دیا کہ وضو کے پانی کو، بچے ہوئے پانی کو ہم پلانٹیشن کی طرف لے جائیں، یا تو اس کو دوبارہ سے ری پروسیس کر لیا جائے اگر ایسا پروسیس ہو. لیکن ظاہر ہے کہ وہ مستعمل والے احکام الگ ہیں، لیکن واش روم کے پانی میں یوز ہو جائے، یا جناب کم از کم وہ پلانٹیشن کے لیے یوز ہو جائے. اور کئی جگہوں پر اس کو پلان بھی کیا گیا ہے، الحمدللہ اس پر کام ہو رہا ہے. لیکن اس کو کسی صورت بھی ہم ناجائز یا اس کو کسی بھی طرح پانی کا ضیاع نہیں کہہ سکتے. پانی کی نعمت بھی رب نے دی ہے اور طہارت کا حکم بھی شریعت. دیکھیں افطار کے حوالے سے جو ایک معروف اور مشہور دعا ہے، اللہم لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت، یہ والی جو دعا ہے یہ اس وقت پڑھی جاتی ہے جب آپ روزہ افطار کر لیں. اب جب ہم کھجور کھائی اور روزہ افطار کر لیا، کیونکہ اس میں کلمات ہی یہی ہیں کہ اللہ میں نے تیرے لیے روزہ رکھا، تجھ پر ایمان ہے، اور تیرے ہی رزق پر میں نے اس کو افطار کر لیا. تو جب افطار کر لیتے ہیں اس وقت یہ کلمات کہہ کے آپ دعا پڑھ لیا کریں. اور دعا بہرحال افطاری سے پہلے بھی جو دعا مانگی جاتی اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے، اور ایک خاص وقت ہے، بالکل اس وقت بھی مانگنی چاہیے. لیکن جب آپ روزہ افطار کر لیں تو اس کے بعد دعا مانگنے کی یہ بہت فضیلتیں ہیں. اس وقت اللہ پاک سے اپنی بخششوں اور مغفرت کی دعا مانگتے رہنا چاہیے. دیگر اور بھی جو اپنی حاجات ہیں ان کے لیے دعا مانگیں، کیونکہ روزہ دار جب روزہ افطار کرتا ہے اللہ پاک اسے ایک یہ فرحت اور خوشی عطا فرماتا ہے، اور اس روزے دار کی دعائیں بھی رب کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہیں. تو لہذا یہ وقت صرف کھانے پینے میں نہیں لگانا چاہیے. آپ روزہ افطار کریں، ٹھیک ہے، کچھ چیزیں آپ نے کھائیں، لیکن ساتھ ساتھ دعا کو نہ بھولیں. اس وقت آپ اللہ پاک سے دعا بھی مانگتے رہیں.